بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا دل ہوں اور آپ ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں۔ کچھ خبریں افغان مہاجرین کے حوالے سے ہیں، غیر قانونی طور پر جو مقیم افغان مہاجرین ہیں پاکستان میں ان کے حوالے سے بھی، اور جن کو کے پاس POR کارڈز ہیں، پروف آف رجسٹریشن کارڈز جن کے پاس ہیں، ان کے حوالے سے بھی خبر ہے۔ اور وہ خبر آپ تک پہنچ بھی چکی ہوگی کہ 1 سال تک پاکستان نے توسیع دے دی ہے POR کارڈ ہولڈر جو افغان مہاجرین ہیں وہ مزید 1 سال تک پاکستان میں بغیر کسی رکاوٹ کے رہ سکتے ہیں۔ ذبیح اللہ مجاہد نے خراسان ڈائری کو انٹرویو دیا ہے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اور اسحاق ڈار ڈپٹی پرائم منسٹر اور وزیر خارجہ بہت جلد کابل کا دورہ کر رہے ہیں۔ سینٹ کی خارجہ امور کمیٹی میں انہوں نے یہ سارے خیال کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان ایک اہم پڑوسی ملک ہے اور بہت جلد وہ افغانستان کا دورہ کر رہے ہیں۔ کچھ واقعات کل جنوبی وزیرستان میں، شمالی وزیرستان میں ہوئے، اور آج ایک بڑا واقعہ پشاور کے جو مضافات میں علاقہ ہے، کوہاٹ اور پشاور کے بیچ میں حسن خیل کا، یہاں پر ایک جھڑپ ہوئی ہے، شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے، اور اس میں ایک جو مشترکہ یہ پولیس کا اور سیکورٹی فورسز کا یعنی آرمی کا آپریشن تھا، اس میں 2 عسکریت پسند جو ہیں کمانڈر یہ مارے گئے ہیں اور 4 سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے ہیں۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز اور پولیس نے مشترکہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا اور پشاور کے علاقے حسن خیل میں ایک ہائی پروفائل عسکریت پسند کی موجودگی کے اطلاع پر کیا۔ آپریشن کے دوران شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد دہشت گرد کمانڈر عبدالرحیم 2 ساتھیوں سمیت مارا گیا۔ ISPR کے مطابق کمانڈر عبدالرحیم قانون نافذ کرنے والے اداروں کو انتہائی مطلوب تھا اور حکومت نے اس کے سر کی قیمت 60 لاکھ روپے مقرر کی تھی، کیونکہ وہ اس طرح کی متعدد کارروائیوں میں سرگرم رہا۔ اور کیپٹن حسین جہانگیر شہید اور حوالدار شفیق اللہ کی شہادت کا بھی ذمہ دار تھا، جو 26 مئی 2024 کو شہید ہوئے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ آج کے آپریشن نے اس گھناؤنے فعل کا بدلہ لیا ہے اور مرکزی مجرم کو انصاف کے کٹہرے میں لایا ہے۔ یہ جو فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے اس میں 4 اہلکار جو ہیں انہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ پاک فوج کے سپاہی محمد ادریس عمر 34 سال، یہ ضلع صوابی کا رہائشی تھا۔ سپاہی بادام گل عمر 34 سال، یہ ضلع کوہاٹ کا رہائشی تھا۔ اور محکمہ انسداد دہشت گردی یعنی CTD خیبر پختونخوا کے سب انسپکٹر تاج میر شاہ عمر 38 سال، رہائشی ضلع پشاور، اور اسسٹنٹ سب انسپکٹر محمد اکرم عمر 34 سال، ساکن ضلع مانسہرہ نے جام شہادت نوش کیا۔ یہ بڑی کارروائی ہوئی حسن خیل کے مقام پر۔ اور ایک خبر انہی خبروں کے بیچ میں کہ حکومت خیبر پختونخوا نے پشاور سے ضلع نوشہرہ تک BRT سروس شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے تحت پہلے مرحلے میں چمکنی سے لے کر پبی تک، پبی نوشہرہ کا علاقہ ہے، اور یہاں تک ایک روٹ جو ہے یہ شروع کیا جائے گا۔ حکومت کی جانب سے اس مجوزہ منصوبے کے تحت BRT بسوں میں والدین کے ساتھ 5 سال تک بچے جو ہے یہ مفت سفر کر سکیں گے۔ صوبائی حکومت کی جانب سے پشاور کے علاقے چمکنی تا حیات آباد رنگ روڈ کو بھی BRT روٹ ڈکلیئر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ علی امین خان گنڈاپور نے تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز کے شہری علاقوں میں الیکٹرک بسیں چلانے کی ہدایت کی ہے۔ اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے بہترین سفری سہولیات دینے کے متعلقہ اداروں کو منصوبے تیار کرنے کی بھی ہدایت کی ہے۔ افغان مہاجرین کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں، اور یہ جو 2 خبریں میں آپ کو غیر قانونی افغان مہاجرین اور POR کارڈ ہولڈرز کے حوالے سے بتا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ذبیح اللہ مجاہد کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر پاکستان کے پاس دہشت گردی کے حوالے سے کوئی ثبوت ہے تو ہمیں دے دیں، ہم خود کارروائی کریں گے، لیکن افغانستان پر حملہ اور کارروائی جارحیت تصور ہوگا۔ YouTube چینل خراسان ڈائری کو انٹرویو میں افغان ترجمان نے کہا کہ دوحہ میں ہونے والے پچھلی 2 نشستوں میں ہم شریک نہیں تھے تو اس کے نتائج برآمد نہیں ہو سکے۔ اس تیسری نشست میں امارات اسلامی کے تمام قوانین اور ضوابط کا خیال رکھا گیا ہے، اور یہ ہمارے لیے بڑی کامیابی ہے کہ اقوام متحدہ نے ہمارے مطالبات کو اہمیت دی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہماری دوسری بڑی کامیابی یہ ہے کہ بین الاقوامی برادری کے مختلف ممالک نے ہم سے بات کی۔
اس نشست کے اہم نکات میں افغانستان میں بینکوں اور نجی شعبوں کی مضبوطی شامل ہے، جبکہ اس سلسلے میں موجودہ رکاوٹوں کو دور کرنے پر بھی بات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے افغانستان کی سرزمین سے منشیات کے مکمل خاتمے کی بھی بات کی، کیونکہ ہم نے اس کے خلاف بھرپور کارروائیاں کی ہیں اور اس سے افغان شہری متاثر بھی ہوئے ہیں۔ اس سے روزگار کے مسائل جنم لیتے ہیں اور عام افغان کا اقتصاد متاثر ہوتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے عالمی برادری کے سامنے اپنا موقف رکھا، جسے انہوں نے سنا اور اس سے اتفاق کرتے ہوئے اس سلسلے میں ہر ممکن مدد کی بھی یقین دہانی کرائی ہے، لیکن ہم ان فیصلوں کا عملی اطلاق چاہتے ہیں اور صرف باتوں تک محدود نہیں رہنا چاہتے۔ تجارت میں 2021 کے مقابلے میں 80% اضافے کے حوالے سے سوال پر ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ ہم نے عالمی برادری کو اپنی اقتصادی پیش رفت سے آگاہ کیا اور انہیں بتایا کہ ہماری درآمدات، برآمدات اور کاروبار میں کافی حد تک بہتری آئی ہے۔ ہم نے اس پر کافی کام کیا ہے، لیکن ابھی بھی یہ کافی نہیں۔ جب بین الاقوامی سطح پر ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے تو حالات مزید بہتر ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمسایہ ممالک کے ساتھ ہمارے تجارتی معاملات اچھے ہیں۔ پاکستان کے ساتھ تجارت باقی ملکوں کی نسبت زیادہ ہے۔ پاکستان اور افغانستان ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، لہٰذا ہم پاکستانی قوم اور حکومت سے کہنا چاہتے ہیں کہ سیاسی اور تجارتی معاملات کو الگ رکھنا چاہیے، ورنہ اس سے سیاسی اختلافات بڑھیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ دونوں ملکوں کے تجارتی معاملات دراصل سیاسی معاملات سے متاثر ہوتے ہیں۔ دونوں ملکوں کے تاجروں کو ایک دوسرے کی ضرورت کا خیال بھی ہے اور ایک دوسرے سے یہ ظاہر ہے کہ ایک دوسرے پر ڈیپینڈنٹ بھی ہیں، لہٰذا ہمارا مطالبہ ہے کہ سیاست اور تجارت کو الگ رکھا جائے۔ داعش کے حوالے سے ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ داعش امارات اسلامیہ کے آنے سے پہلے افغانستان میں موجود تھی۔ ان کے ٹھکانے اور تربیت گاہیں بھی تھیں جن میں افغانیوں کی بھرتی کی جا رہی تھی، لیکن ہم نے انہیں ختم کرنے کے لیے آپریشن کیے ہیں۔ ان کے تمام تربیتی ٹھکانے اور مراکز تباہ ہو چکے ہیں اور اس پر مسلسل کام چل رہا ہے۔ افغان حکومت کے ترجمان نے کہا کہ پاکستان کا مسئلہ 2001 سے چلتا آ رہا ہے، جو ان کے آپریشنز کے ساتھ شروع ہوا۔ تحریک طالبان پاکستان پہلے سے موجود تھی، پاکستان میں پہلے سے بدامنی تھی اور یہ سلسلہ اب بھی چل رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں امن ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ہم نے بارہا پاکستان کو اپنی مدد کی یقین دہانی کرائی ہے۔ ان سے کہا کہ اگر تحفظات ہیں تو ہمارے ساتھ بات کریں۔ ہم کسی کے بھی خلاف افغان سرزمین استعمال نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ ہم نے جنگ دیکھی ہے اور ہم کسی بھی ملک میں یہ نہیں چاہتے۔ ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا تھا کہ پاکستان کی سرزمین پر اندرونی مسائل انہیں خود حل کرنا ہوں گے۔ یہ ممکن نہیں کہ پاکستانی سرزمین پر کچھ ہونے کی صورت میں وہ افغانستان کی ذمہ داری ہو۔ افغانستان میں کوئی بھی شخص پاکستان کے اندر حالات خراب کرنا نہیں چاہتا۔ ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ دونوں ملکوں کو چاہیے کہ وہ افہام و تفہیم سے معاملہ حل کریں اور ان معاملات پر کام کریں۔ پاکستان کی جانب سے افغانستان کے اندر ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کے سوال پر ترجمان نے کہا کہ ہم نے بارہا کہا ہے کہ ہم پاکستان میں امن چاہتے ہیں، البتہ انہیں اپنے اندرونی مسائل خود حل کرنے ہیں اور اسے افغانستان سے جوڑنا درست نہیں۔ اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہے تو ہمیں دیں، ہم خود کارروائی کریں گے اور پاکستان کے خلاف کارروائی کرنے والے کسی فرد کو نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کو یقین دلاتے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین ان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، لیکن یہ کہنا کہ افغانستان پر حملہ اور کارروائی کریں گے تو ایسا کرنا جارحیت ہوگا۔ ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے اور افغان اپنے ملک میں کسی کی بھی جارحیت برداشت نہیں کریں گے۔ جب ان سے سوال کیا گیا کہ کیا افغان حکومت پاکستان اور ٹی ٹی پی کے درمیان مذاکرات میں ثالثی کا کردار ادا کرے گی، تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر اس سلسلے میں پاکستان کی جانب سے پیغام آتا ہے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر وہ خود نہیں چاہتے تو ہم ان کے اندرونی مسائل میں دخل اندازی نہیں کریں گے۔ یہ ذبیح اللہ مجاہد کا خراسان ڈائری کو دیا گیا انٹرویو تھا۔ احسان اللہ ٹیپو اور افتخار فردوس نے یہ انٹرویو لیا ذبیح اللہ مجاہد سے، اور یہ یوٹیوب چینل ان کے خراسان ڈائری کے اوپر موجود ہے۔ جو پی او آر کارڈ ہولڈرز افغان مہاجرین ہیں، ان کی مدت یہاں پہ پاکستان میں قیام کی یہ 30 جون کو پچھلے مہینے ختم ہو چکی تھی۔ تو ایک سمری کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سمری تیار ہو چکی ہے۔ امیر مقام نے اس میں بنیادی کردار ادا کیا ہے، جو سرحدی امور کے سیفران کے وزیر ہیں وفاقی، اور پھر وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے یہ منظوری دی ہے کہ مزید 1 سال تک پی او آر کارڈ ہولڈرز افغان مہاجرین جو ہیں یہ پاکستان میں رہ سکتے ہیں، 30 جون 2025 تک یہ رہ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک خبر یہ بھی میڈیا میں گردش کرتی رہی، چونکہ وہ ایک اعلامیہ جو جاری ہوا ہے UNHCR کی طرف سے، اس میں باقاعدہ حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کیا گیا ہے کہ جو غیر قانونی افغان مہاجرین کے خلاف آپریشن تھا انخلا کا، وہ پاکستان نے معطل کر دیا ہے۔ تو اس پر UNHCR نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے۔
دفتر خارجہ نے وضاحت کی ہے کہ جی پاکستان نے ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا، لیکن لگتا یہ ہے کہ اندرون خانہ کوئی انڈرسٹینڈنگ اس حوالے سے ہے کہ پاکستان کوئی آپریشن غیر قانونی افغان مہاجرین کے خلاف نہیں کرے گا، کوئی سختی نہیں کرے گا، البتہ جو رضاکارانہ طور پر واپسی ہے وہ جاری رہے گی، اور وہ جاری ہے، وہ آج بھی ہے، جاری رہی، کل بھی جاری رہے گی۔ افغان مہاجرین اگر رضاکارانہ طور پر اپنے ملک واپس جانا چاہتے ہیں تو وہ جا سکتے ہیں، لیکن لگتا یہ ہے کہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے، کوئی بیچ میں برف پگھلی ہے۔ دوحہ میں جو افغانستان میں پاکستان کے خصوصی نمائندے ہیں آصف علی درانی اور ذبیح اللہ مجاہد کی ملاقات ہوئی، اس میں بڑی یہ خوشگوار ملاقات تھی، بڑی اچھی اس میں باتیں ہوئیں، اور اب ڈپٹی پرائم منسٹر پاکستان کے اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے یہ کہا ہے کہ وہ بہت جلد کابل کا دورہ کریں گے۔ یہ دورہ انتہائی اہمیت کا حامل دورہ ہوگا۔ افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی نے اس دورے کی دعوت دی تھی اسحاق ڈار کو۔ دیکھنا اب یہ ہے کہ معاملات کس جانب بڑھتے ہیں۔ ایک جانب عزم استحکام کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، ایک جانب وزیر دفاع خواجہ آصف کے اس بیان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو پاکستان افغانستان کے اندر کارروائی کر سکتا ہے، تو دوسری جانب کچھ ایسی خوشگوار خبریں ہیں، جیسے پاکستان کے حوالے سے یہ کہا جاتا رہا کہ وہ اگر ٹی ٹی پی کے حوالے سے موقف رکھتا ہے اور افغان حکومت سے بار بار یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ آپ ٹی ٹی پی کے خلاف افغانستان کے اندر کارروائی کریں، تو افغان حکومت نے یہ کارروائی اگر نہیں کی تو اس کے رد عمل میں پھر پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ غیر ملکی جو جہاں پہ غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم ہیں، یعنی افغان مہاجرین پر زیادہ بات ہو رہی تھی، تو ان کو واپس بھیجا جائے، زبردستی واپس بھیجا جائے، تو اس سے افغان حکومت کے اوپر پریشر بڑھے گا۔ لیکن افغان حکومت نے وہ پریشر نہیں لیا، ویلکم کیا۔ جتنے لاکھوں لوگ گئے پاکستان سے، ان کے لیے رہائش کا، خوراک کا اور روزگار کا بھی وہ بندوبست کر رہی ہے افغان حکومت۔ تو اب لگتا یہ ہے کہ پالیسی چینج ہو رہی ہے، حکمت عملی میں تبدیلی آ رہی ہے۔ اسحاق ڈار کا دورہ کابل جو ہے یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہوگا۔ اس سے کیا نتائج برآمد ہوں گے، اس نتیجے پر بھی ہماری نظر رہے گی۔ بہت شکریہ۔